الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری روحوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. زندگی بڑی تیزی سے گزر جانے والی چیز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے آپ دیکھیے اسلامی سال اختتام پذیر ہو رہا ہے، کل کی بات لگتی ہے کہ آغاز ہوا تھا، آج ذی الحج کا آخری جمعہ ہے اور آخری ایام بھی ہیں، کل یا پرسوں چاند نکل آئے گا، نیا سال آ جائے گا. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس طرح سے اتنی تیزی سے، ویسے ہی وقت بڑا تیز ہو چکا ہے، وقت میں سے برکت اٹھ چکی ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح گزرنے لگ پڑیں گے اور مہینے دنوں کی طرح چلے جائیں گے. اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا باپ اور باپ نے قربان، کیا سورج کی رفتار تیز ہو جائے گی، دن تیزی سے چلا کرے گا؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اسی رفتار سے چلے گا لیکن لوگوں کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت اتنی تیزی سے جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، خبر ہی نہیں ہوگی۔ آج آپ اور میرے سامنے ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کتنی تیزی سے شب و روز گزر جاتے ہیں، اور اسی تیزی سے زندگی میں گزر جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ ہم جو اس چکر میں بیٹھے رہتے ہیں نا کہ ہم یہ لے لیں وہ لے لیں، اس کو اکٹھا کر لیں اس کو اکٹھا کر لیں، پتہ ہی نہیں چلنا کہ ایک دن اسرائیل علیہ السلام نے آن پہنچنا ہے۔ ہمیں فکر رہنی چاہیے، ہمیں خیال رہنا چاہیے تو صرف اور صرف ایک ہی طرف کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے جانا ہے۔ اس دنیا میں بندہ آتے ہی جانے کی خاطر ہے، اور بڑی تیزی سے یہ زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ علیہ السلام کے خوبصورت احکامات و فرمودات کو ہمیں ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں اپنے خوبصورت دربار پاک سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں خبر دی ہے کہ کہاں تم نے کیسا ہونا ہے، کس وقت تجھے کس انداز میں اختیار کرنا ہے، کہاں تم نے کیسے معاملات طے کرنے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے مکمل طور پہ ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز جس کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے، جس کو ہمیں ہر حال میں سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے کہ دین متین کی طرف بلانے سے قبل آقا علیہ السلام آپ علیہ السلام نے مخلوق خدا کو خالق کی طرف بلانے سے قبل جب آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں، مخلوق خدا کو آواز دیتے ہیں، طلب فرماتے ہیں، سب مکہ و پاک والے آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پہاڑ کے اوپر رونق افروز ہیں، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہماری کس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے، اسے ہم مسلمانوں کو خاص طور پہ ہر وقت ہر لحظہ ہر آن جانتے کہ رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسے ہی ہر صورت مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب سب کو طلب فرمایا اور سب آپ کی آواز مبارکوں پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، یہ تو آپ کی شان ہے، یہ تو آپ کا عرفہ والا بے پناہ بلند والا مقام، اس کی جھلک ہے کہ آپ کے طرف فرمانے پہ، آپ کے آواز دینے پہ سارے کے سارے مکہ پاک کے رہنے والے سب کے سب آپ کے حضور حاضر ہو گئے، سب آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ساروں کے معاملات ہمیشہ ویسے ہی رہے ہیں۔ بعد میں جب آقا علیہ السلام نے اس طرح بلا لیا اور اپنی کوششیں کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہو نہیں سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعد میں بھی وہ اس حال میں آتے ہیں کہ اگر آپ کی بات ہے نا تو آپ کی بات ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اگر آپ کی ذات کی بات ہے تو آپ کی ذات ہم سب کو بہت پیاری ہے، کیوں ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، اگر آپ اپنی بات کریں تو آپ جو فرمائیں جیسے حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کے ہم چاہنے والے ہیں، آپ کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن بات آپ کے رب کی ہے۔ اگر آپ اپنی بات کرتے ہیں آپ کو ہم اپنا سردار بناتے ہیں، اگر آپ اپنی بات فرماتے ہیں تو جو فرماتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ اپنی بات اگر فرمائیں تو آپ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جو حکم فرمائیں ہم کرنے کو تیار ہیں، بات آپ کے رب کی ہے۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بات ہے ہی میرے رب کی، میری بات ہے نہیں ہے، تم جو بات کر رہے ہو اگر تم میری بات کرتے ہو تو میرے حضور اگر تم دنیا کی باتیں کرتے ہو، سورج اور چاند بھی میرے آگے لا کے ڈھیر لگا دو، سامنے رکھ دو، تو مجھے تو میرا اپنا رب عزیز ہے،
میں تو اپنے رب کا چاہنے والا ہوں، مجھے تو اپنا رب پیارا ہے، مجھے تو اس سے محبت ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کو، مسلک حقہ کے خوبصورت پیروکاروں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی محبت میں جھومتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا جہان لا کے میرے آگے ڈھیر لگا دو، آسمان سے سورج اور چاند بھی لے آؤ، تو میرا رب میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ ہم بات تو کریں کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، آقا کے گن گاتے ہیں، آقا کی محبت سے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام ہمیں کدھر بلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی کیا منشا ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیں ایک ہی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے فرما بردار بندے، اپنے رب کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے والے بندے، اپنے رب کے چاہنے والے بندے، اپنے رب کے ساتھ خوبصورت تعلق والے بندے۔ اگر ہمارا تعلق رب کریم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تعلق جڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی، آپ علیہ السلام کے وسیلے سے ہی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام ہمیں کیا فرماتے ہیں، ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اور کس انداز سے محبت میں ڈوبے ہوئے کہ اس کے احکامات و فرمودات پر عمل کرنے والے۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا واپس ادھر جاتا ہوں کہ رسول کریم شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے طلب فرمایا تو جو جہاں تھا، آقا علیہ السلام کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اور یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام جب طلب فرمائیں، آواز آپ کی عادت ہی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں، آپ علیہ السلام کبھی اونچا بولے ہی نہیں، بڑے مدد لہجے میں آپ ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آپ علیہ السلام کی قدرت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ، کہ آپ علیہ السلام کی آواز ہر بندے تک پہنچتی ہے جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہنچی اور لوگ پہنچے، آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، آپ رونق افروز ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جو سوال فرمایا مکہ پاک کے رہنے والوں پہ، وہ کیا تھا؟ میں نے اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، سال گزر گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، سال میں داخل ہونے والے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے دن، ایک دن ہوں گے یا 2 دن، یا کسی کو کتنا وقت نصیب ہوگا۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو متحرک کس انداز سے رکھنا چاہیے، ہمیں بن کے کیسا رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب طلب فرما لیا اور سب حاضر ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، پہنچ گیا تمہارے سر کے اوپر، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم اس پہ یقین کر لو گے؟ ہم مکہ پاک کے رہنے والے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ کہیں سے کوئی بندہ آئے گا، پہنچے گا تو وقت لگے گا، لیکن عرض کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، اگر آپ فرمائیں گے نا، اہلن و سہلن عائشہ، ماشاء اللہ، خوش آمدید، تشریف لائیے جناب، اگر آپ فرمائیں گے، اگر آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلے گا کہ دشمن آ گیا، حاضر ہمارے اوپر سروں پہ پہنچ گیا، کہ آپ کا فرمان مبارک ہوگا، تو ہم ایک لمحے کے اندر اندر اس پر ایمان لے آئیں گے، اسے مان لیں گے، اسے تسلیم کر لیں گے۔ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر یوں ہو، اس کے بعد تم اس پہاڑ کے دوسری جانب جاؤ دیکھنے کی خاطر کہ کدھر سے آگے کتنے ہیں، اور تم انہیں دیکھنا ہو پاؤ ہو، تمہارے سامنے کوئی نہ ہو، پھر تمہارا کیا انداز ہوگا، پھر کیا خیال کرو گے، کیا گمان کرو گے؟ سب کے سب یک زبان ہو کے عرض کرنے لگے کہ ہم آپ فرمائے، ہم یقین کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم پہاڑ کے پیچھے جائیں اور کوئی نہ ہو، تو پھر ہم اس بات پر تو یقین کر لیں گے کہ ہم سب اندھے ہو گئے، ہم دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، ہم دیکھ نہیں پا رہے
لیکن اس طرف ہمارا خیال کبھی بھی نہیں جائے گا کہ وہ موجود نہیں ہے. اگر آپ فرما رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ہے. ہم یہ تو مان لیں گے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس سے ہٹ کر ہمارا خیال کسی طرف نہیں جائے گا. سبحان اللہ. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دین مدین کی طرف بلایا. پہلے اپنی ذات پاک کو منوایا, پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے تم نے اپنے درمیان کیسا پایا ہے, میرے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو, میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. جب انہوں نے اس انداز کو اختیار کیا, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی طرف لے کے گئے. اور اس میں جو سب سے پہلی زبان سے نکل رہی ہے بات کہ آپ سے سچا, آپ سے خوبصورت, ہر وقت حق بیان کرنے والا, آپ جیسا رہنما, حفاظت فرمانے والا, امین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے شروع کی, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں, تو یہ ان کا انداز ہے, آپ جیسا سچا. اور یہ کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز پاک کو اختیار فرمایا؟ کیوں 40 سال کے بعد؟ آپ نبی تو اس وقت بھی ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونق افروز ہو کر اپنی ہستی کو منوایا, اپنے بارے میں ان سب کو کھڑے کر کے کہلوایا کہ آپ جیسا ہمارے درمیان اور کوئی ہے نہیں, آپ جیسا سچا, آپ جیسا امین, آپ جیسا دوسروں کے کام آنے والا, آپ جیسا اور کوئی نہیں, آپ ہی ہیں. میرے پیارے دوستو, ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا, عقیدت کا, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوبصورت پیار کا, تعلق کا اظہار کریں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے پہلے میں نے وہ بات آپ کے آگے کی, اپنی بات کو روک کر, کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی کفار کو کیا فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم سورج چاند آپ کے آگے دے, آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رضا, اپنے رب کے فرما بردار بندے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے رب کریم کے احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرنے والے بن جاؤ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دین مدین کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا فرما رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے کس انداز سے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. اور جس حوالے سے پہلی بات ہوئی, میں وہ بات کرتے ہوئے تیزی سے چاہوں گا قبلہ حاجی صاحب بھی 2 باتیں کریں جو دن چھوٹے ہیں. سچ, ہم اگر اپنی زندگیوں کو ٹٹولے, نئے سال میں داخل ہونے میں لگے ہیں, ہم عہد کر کے داخل ہوں, پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایسے کون ہوگا یا نہیں, ہم یہ پختہ ارادہ کر کے داخل ہوں. ارادہ کرنا, مضبوط ارادہ کرنا, یہ تیرا میرا کام ہوتا ہے. باقی ہم عاجز ہیں, بے بس ہیں, کمزور ہیں. ہم اگر صاف نیت کے ساتھ پختہ مصمم ارادہ کریں, اللہ کی مدد آتی ہے, پھر وہ ہمیں بچاتا ہے شیطان کے واروں سے. ہم اپنے اندر ایک مضبوطی کے ساتھ ایک طے کر لیں کہ ہم کسی صورت جھوٹ نہیں بولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رونق افروز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شخص حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے کہ میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوں, میرے سے یہ ہوتا ہے, میرے پہ یہ گناہ کر بیٹھتا ہوں, میرے سے ایسی زیادتی ہو جاتی ہے, میں ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہوں, میں ایسے بڑے جرائم میں ملبس ہوں. اور اے میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام, میں ایک کمزور سا انسان ہوں, عاجز ہوں, بہت سارے وعدے آپ سے کرنا نہیں چاہتا. پہلے اعتراف کر رہا ہے کبیرہ گناہوں کے کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں, یہ بھی ہو جاتا ہے, میرے سے یہ بھی ہو جاتا ہے, اور آپ سے چھپاؤں کیا, آپ جاننے والے ہیں. لیکن رہنمائی چاہتا ہوں اس انداز سے, ایک حکم فرما دیں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی صورت اس پہ سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا, ہر حال میں اس پہ عمل کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مجھ سے وعدہ کر کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدھر سے سب کچھ ملتا ہے, جدھر اللہ کریم نے فرمایا جو یہ دے لو, جس سے یہ روکے اس سے رکو. اس پاک دربار میں ایک شخص حاضر ہو کے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور حال یہ ہے, کیفیت یہ ہے کہ گناہوں
کے پہلے ایک حکم دیجئے کہ اسے اپنا لوں. آپ فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کر جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں, اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہم جو ایک دم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں فلاں شرابی ہے, جواری ہے, زانی ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیا ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کی طرف نگاہ پیدا کریں. کیا ہم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی فہرست میں سب سے برا جانتے ہوئے حکم یہ فرمایا اسے چھوڑ, کیا ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں اور سچے دل سے دیکھیں تو یقینی طور پہ ہم ایسے حالات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہم اولاد سے تو بالکل ہر حال میں چاہیں گے کہ خبردار جھوٹا بولنا, لیکن معصوم بچوں کو ہم گھر میں موجود ہیں اٹھ کر یہ کیا دیں گے, گھر میں ہے کیا دیں گے, کہہ دیں نہیں ہے گھر پہ, فون پہ بتا دیں نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے, اور پھر اس سے توقع رکھیں گے کہ یہ جھوٹ نہ بولے. اور بہت سی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دربار پاک میں تو مکمل رہنمائی ہے نا, کامل ترین رہنمائی ہے, رہنمائی ہے ہی آپ کے دربار میں. وہ شخص چلا گیا, کچھ عرصے بعد حاضر ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, گر جاتا ہے اپنے بادشاہ کے دربار میں اور عرض کرتا ہے کہ رہنما ہو تو آپ جیسا. اے میرے کریم آقا, ایک حکم فرمایا اور ایسا وعدہ لے لیا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں اس پہ عمل کروں گا. اس ایک وعدہ کرنے کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے وہی شخص کھڑا ہوں جو دنیا میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا. آج آپ کی خدمت میں پیش ہوں. آپ کے ساتھ جو ایک وعدہ کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے میرے سے تمام گناہ چھڑا دیے, ہر جرم سے بچ گیا ہوں. اے کریم آقا, آقا ہو تو آپ جیسا ہو. اور ایک اور اسی حوالے سے بات کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں. اور ایک شخص حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ آپ کے دربار پاک میں حاضر ہے, عرض کرتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور خسیس ہو, کنجوس ہو؟ آپ نے کہا ممکن ہے, انسان ہے, کمزور ہے. عرض کی گئی کیا ممکن ہے کہ مسلمان ہو کسی کا خوف کھا جائے؟ آپ نے کہا ڈر سکتا ہے, انسان ہے. لمبی حدیث ہے, آپ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آخری سوال میں اس وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہے, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ممکن. ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہاں ایمان آئے گا جھوٹ بھاگ جائے گا. میرے پیارے دوستو, کوشش اس عمل کی کرو, کوشش کرو, کوشش. تیرا میرا کام ہے کوشش کرنا. مصمم ارادہ کرو, اپنے رب سے اس کے کرم کی بھیک مانگو, اس سے مدد مانگو. اے میرے کریم رب, آنے والے سال میں داخل ہونے والا ہوں, کرم فرما مجھے اس سال میں ایسا میرے پیر پہلی نرتجے جھوٹ کتائے معاف فرما, اور آگے سے مجھے اس سال میں ایسا داخل کر کہ مجھے سچا کھرا مسلمان بنا کے دے. میرے سے جھوٹ کو چھڑا دے, کیونکہ اسی کو کہا جاتا ہے منافق بھی. جب منافق کی پہچان پوچھی گئی دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 شناخت تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی نا, آپ نے فرمایا جب بولے گا جھوٹا, جھوٹ بولے گا, جھوٹ کو آپ نے سب سے پہلے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا. پھر اگر پیچھے دیکھا جائے تو جھوٹا, کہ وعدہ خلافی کرے گا. وعدہ خلافی کرنے والا یقینی طور پہ جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا امانت رکھائی جائے گی, کھا جائے گا, انکار کر دے گا. پھر پیچھے جاؤ تو جھوٹا, ظاہر یہی کہے گا نہیں رکھائی میرے پاس, مکر جائے گا. جھوٹ سے بچو, اپنے رب کا اللہ کے آگے عرض کرو کہ ہمارے کریم رب. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آگے بھی جب غلاموں نے جب کفار مکہ حاضر ہوئے تھے تو جو پہلی آواز نکلی تھی کہ آپ جیسا سچا. میرے پیارے دوستوں, کوشش کرنا تیرا میرا کام ہے. اللہ کی مدد آتی ہے, وہ کریم ہے, وہ مہربان ہے, وہ شانوں والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی لعنت جسے ہم لعنت سمجھتے ہی نہیں, دنیا کے سب سے بڑے گناہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, اپنے کرم سے اس بدترین فعل سے مجھے اور آپ کو بچائے اور ہمیں سچا اور کھرا بنا کے رکھے. آج سب 2 منٹ بات کریں.